بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ذیشان عمر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ذیشان۔ ایسی مزید پیپر پریزنٹیشن کے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ذیشان کو سبسکرائب ضرور کریں، بہت شکریہ۔ ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اردو پیپر پریزنٹیشن کہ بورڈ کے ایگزامز میں اردو کے پیپرز کو کیسے سالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ میٹرک کے جو امتحانات ہیں ان میں جو اردو کا پیپر ہوتا ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے، جبکہ جو انٹر کے امتحانات ہیں ان میں جو اردو کا پیپر ہوتا ہے وہ پورے 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں میں جو کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے میٹرک کے امتحان میں MCQs کا کویسچن نمبر 1 15 مارکس کا ہوتا ہے، جبکہ انٹر کے جو امتحانات ہیں اردو کا پیپر ہے اس میں جو MCQs کا کویسچن ہوتا ہے وہ 20 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے سوال نمبر 2، وہ آپ کارنر میں لکھیں گے، وہ ہوتا ہے اشعار کی تشریح کرنے کے لیے وہ آپ کو شعر دیے جائیں گے۔ میٹرک کے امتحانات میں 4 شعر دیے جاتے ہیں جن میں 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے، جبکہ انٹر کے امتحانات میں 2 اشعار دیے جاتے ہیں اور ان دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ان میں جو میٹرک کے امتحانات ہیں ان میں ہر شعر کے 2 مارکس ہوتے ہیں، تو ہم ان کی علیحدہ ہم ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اشعار کی تشریح، اسے انورٹڈ کاماز میں بند کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کا حصہ نظم۔ حصہ نظم لکھنے کے بعد آپ تشریح طلب شعر لکھیں گے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو یہ میں نے انٹر کے جو اردو کا پیپر ہے اس کے لحاظ سے یہ میں نے شعر لکھا ہے۔ تو اس کی تشریح ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے نظم کو عنوان لکھیں گے، خطاب با جوانان اسلام، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ شعر ہے اس کو سادہ الفاظ میں نظم میں لکھ دیں۔ تو میں نے یہ مفہوم کو اس سے سادہ زبان میں لکھ دیا، اے مسلم نوجوان کبھی غور و خوض بھی کیا تو نے، یعنی کہ تدبر کا مطلب ہے غور و خوض، کہ کس عظیم قوم سے تیرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو جس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے، جس نے سلطنت ایران کو تباہ کیا تھا۔ ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہادر بادشاہ تھا وہ۔ اس کے بعد اس کی آپ تشریح کریں گے۔ اس میں اگر کوئی اس کے ریلیٹڈ اشعار آ جاتے ہیں وہ آپ لکھ دیں، احادیث مبارکہ اگر اس کے کوئی ریلیٹڈ ہے وہ لکھ دیں، کوئی آیات مبارکہ اس کے ریلیٹڈ ہے تو آپ وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کیا کوئی تلمیح وغیرہ آ جاتے، فار ایگزامپل چاہے یوسف آ جاتا ہے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا کنویں والا واقعہ لکھیں گے۔ اگر کوہ طور والا آ جاتا ہے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا وہ سارا واقعہ پہاڑ پر جس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا جو خواہش ظاہر کی تھی تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر کوہ طور آ جاتا ہے کوئی شعر میں تلمیح۔ اور آپ اگر میٹرک کے لحاظ سے اگر پیپر سالو کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے علیحدہ شعر لکھنے ہوں گے، علیحدہ شعر، ہر شعر کے جو الگ 2 مارکس ہوتے ہیں میٹرک کے امتحانات میں، جبکہ انٹر کے امتحانات میں یہ اکٹھے 10 نمبر کے 2 شعر دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ آپ اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد آگے حصہ غزل، اس طرح اس کا دوسرا حصہ آ گیا۔ تو یہ 3 اشعار ہوتے ہیں میٹرک کے امتحانات میں، ہم نے 2 کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں 4 مارکس کے۔ تو یہاں جو ادھر ہے انٹر کے امتحانات میں یہ ہر شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں، ہم نے تینوں اشعار اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شعر نمبر 1 ہے، گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی کا دن بہار ہے کاش۔ یہ فرسٹ ایئر کی اردو کی بک میں سے یہ شعر لیے گئے اور یہ اس کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر غزل ہے۔ اس کے بعد اس کا مفہوم ہے، اے باد صبا کاش گل کو ثبات ہوتا تاکہ ایک آدھ دن بہار اور رہ سکتے۔ آپ ہرگز بھی بورڈ کے امتحانات میں ریڈ بال پوائنٹ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ میں نے اس لیے یہاں پر استعمال کیا کہ اس میں پیپر پریزنٹیشن میں خوبصورتی ہو۔
لیکن آپ بورڈ کے امتحانات میں یہ ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کی آگے تشریح طلب شعر میں شاعر نے پھول اور عرض زندگی کا مضمون باندھا ہے۔ تقریباً آپ 1 سے 1.5 صفحات پر اس کی تشریح کریں گے، جبکہ جو نظم کے اشعار ہیں اس میں اگر جو میٹرک کے امتحانات والے اشعار ہیں تو آپ ہر شعر کی تقریباً 1.5 صفحات پر تشریح کریں گے، لیکن ادھر کیونکہ دوسرا غزل کے آپ کم از کم 1 سے 1.5 صفحے تک تشریح کریں گے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا شعر بھی آپ اسی طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر، اور اسی طرح آپ اس کے بعد مفہوم لکھیں گے، اور تشریح میں آپ یہ تقریباً 1.5 صفحے پر ہوگی۔ اور اگر اس میں بھی آپ کو اگر کوئی ریلیٹڈ اشعار آتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اشعار نہیں آتے، آپ غلط لکھ دیتے ہیں تو آپ کے مارکس پہلے سے بھی کم آئیں گے۔ اگر آپ کو آتے ہیں، آپ پکی تسلی سے لکھتے ہیں تو اس سے آپ کے مارکس آئیں گے۔ اگر آپ ایسے ہی تکا لگاتے ہیں تو آپ کے مارکس کاٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے اقتباس کی تشریح۔ یہ میٹرک امتحانات میں 2 پیراگراف دیے ہوتے ہیں، ان دونوں کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ ہر پیراگراف کے 5 مارکس ہوتے ہیں، جبکہ جو انٹر کے امتحانات میں ان میں 2 پیراگراف دیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی جو اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور ایک چوائس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے۔ اس کے سبق کا عنوان ہے سفارش، اور اس کے مصنف کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ سیاق و سباق جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ سبق کا سارا خلاصہ مختصراً کم اگر میٹرک کے امتحانات میں ہیں آپ زیادہ سے زیادہ آپ 6 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھیں گے، لیکن اگر آپ انٹر کے امتحانات میں لکھ رہے ہیں تو تقریباً آپ کو 12 صفحات پر اس کا سیاق و سباق لکھنا ہوگا۔ تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 6 جو لائنیں ہیں وہ اس کے سیاق کی ہو جائیں گی اور اس کا اگلی 6 سباق کی، اور آپ نے یہ سیاق و سباق اکٹھا لکھنا ہے، یعنی یہ نہیں کرنا کہ الگ سیاق لکھ دیا اور الگ سباق، نہیں، آپ نے اکٹھا لکھنا ہے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ جو آپ پیراگراف سے پہلے سارا ذکر کیا گیا آپ اس کو مختصراً بیان کریں گے، اور جو نیچے ہے تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ جو پیراگراف کے بعد کا جو سارا جو اس کا اکریں گے وہ اس کے بعد آپ لکھیں گے۔ جو پیراگراف میں باتیں دی گئی ہیں وہ آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے میٹرک کے امتحانات میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، تو یہاں پر مشکل الفاظ کے آپ کے معنی ہوں گے، وہ تقریباً 2 مارکس کے ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ممنونیت کا مطلب ہوتا ہے احسان مندی، اور کوچوان کا مطلب ہوتا ہے تانگا چلانے والا۔ پوست کہتے ہیں خشخاش کو، اور جتن کرنا کہتے ہیں کوشش۔ میں نے الفاظ کے معنی لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ تشریح کریں گے، تقریباً اس کی آپ تشریح 2.5 سے 3 صفحات پر تشریح کریں گے، تو اس میں بھی آپ اس میں ریلیٹڈ اشعار وغیرہ، اس کے علاوہ اس میں جو احادیث مبارکہ یا کسی بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اگر ریلیٹڈ ہوں تو۔ اس کے بعد اس کا سوال نمبر 4 ہے مختصر سوالات کے جواب دیں۔ یہ میٹرک کے امتحان کا کویسچن ہوتا ہے، اس میں یہ 10 مارکس کے جو کویسچن ہوتے ہیں ان کا ہم نے آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اس طرح لکھیں گے۔ ایگزامپل اگر پہلا کویسچن آیا کہ تجمل کی عمر کتنی تھی، تو ہم اس کے لکھیں گے کہ ادھر جواب لکھیں گے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا وقفہ دے دیں گے، اس کے بعد لکھیں گے تجمل کی عمر تقریباً 40 اور 45 سال کے درمیان تھی۔ اس کے بعد دوسرا کویسچن آ گیا کہ تجمل حسین کی کوٹھی کا کیا نام تھا، تو تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا، اور اس کے بعد اس کی اینڈنگ لائن لگا دی۔ اس کے بعد آ گیا سوال نمبر 5 جو سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 2 ٹاپک دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، یعنی چوائس دی جاتی ہے۔ میں نے جو یہ والا خلاصہ لکھا ہے یہ میں نے لکھا ہے سر سید احمد خان کا جو لکھا ہوا ہے سبق کاہلی، میں نے اس کی جو میپ میں وہ خاکہ لیا ہے۔ یہ وقت کی بچت کے لیے میں نے لکھ دیا کاہلی، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، اور آپ اس طرح خلاصہ لکھیں گے۔ اگر آپ میٹرک امتحان والے ہیں تو یہ 5 مارکس کا ہوتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جو سبق ہوتا ہے اس کا 1/3 آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، تو یہ اس میں میٹرک کے امتحانات میں چھوٹے سبق دیے ہوتے ہیں تو ان کا خلاصہ بھی مختصر ہی لکھنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات سے زیادہ سے زیادہ 2 صفحات تک۔ لیکن جو انٹر کے امتحانات میں آپ کو اس میں تقریباً 2.5 صفحہ تک لکھنا ہوتا ہے۔
اس کے بعد اس کا سوال نمبر 6 آ گیا نظم کا خلاصہ۔ سب سے پہلے آپ نظم کا عنوان لکھیں گے کہ جس نظم کا آپ خلاصہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ انٹر والے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک صفحہ لکھنا ہوگا، لیکن اگر یہ ہم ہوتا یہ ادھر بھی 5 مارکس کا ادھر بھی 5 مارکس کا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک صفحہ پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نظم کا عنوان لکھوں گا، اس کے بعد شاعر کا نام۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ نظم کا عنوان نعت ہے اور شاعر کا نام امیر منائی ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ آپ لکھیں گے تو یہ 4 مارکس کا ہوگا۔ اس کو کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف کی صورت میں لکھیں، 2 سے 3 پیراگراف کی صورت میں، زیادہ سے زیادہ آپ ایک صفحے کے لیے لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کا کویسچن نمبر 7 ہوتا ہے کہانی نویسی۔ میں نے یہ کھاکہ کے لیے لیا ہے کہ ایک احسان اور اس کے 4 بیٹے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو یہ میں نے مثال کے طور پر لی ہے کہانی جس کا ٹاپک ہے کہ ایک احسان اور اس کے 4 بیٹے۔ کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھنی ہوتی ہے اور اسے آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں لکھیں۔ یہ 5 مارکس کے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات پر لکھنا ہوگی۔ یہ میں نے کیونکہ ایگزامپل لیا تو اس لیے میں نے 1 صفحات پر پورے کر دیا۔ آخر پہ نتیجہ ضرور لکھیں، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گئی درخواست نویسی، سوال نمبر 8۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج علی بیدین۔ کچھ بچے لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، ادھر جناب بھی لکھ دیتے ہیں ادھر صاحب بھی لکھ دیتے ہیں، 2 ادبی لحاظ ایک لائن میں نہیں آ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد عنوان لکھیں گے درخواست برائے، میں نے یہ سب سے پہلے آپ عنوان لکھیں گے کہ درخواست برائے اگر کون سی بھی ہے، میں نے یہ فیس معافی کی مثال لی ہے۔ اس کے بعد آ گیا جناب عالی۔ کچھ بچے یہاں پر بھی کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ سیمی کولن کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی اسپیس چھوڑیں گے اور لکھیں گے کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں کو اسکول کے نہایت سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو وجہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ درخواست انہیں لکھی کیوں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے جو کردار ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ ان سے وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا ساری زندگی جو ہے نا مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں آپ کے تعلیمی جو ادارہ ہے اس کو روشن کروں گا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں تو وہ اس لیے وہ درخواست لکھ رہا ہے۔ تو آپ ان سے التماس کریں گے کہ آپ کا فیس معافی جو ہے فیس جو دی گئی ہے اسے معاف فرما دیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ کی نوازش ہوگی، ادھر تاریخ آ جائے گی اور آج آپ کا تابع فرمانا لکھ دیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آ گیا، یہ 9th کلاس میں کویسچن ہوتا ہے یا ضرب الامثال لکھنی ہوتی ہیں یا فکرے۔ یہاں پر ضرب الامثال سلیکٹ کیے ہیں کہ سب سے پہلے ہے الٹے بانس بریلی کو۔ اس کے بعد آ گیا خدمت سے عظمت ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کے بعد آ گیا باسی کڑی میں ابال آیا، اور اس کے بعد آیا 1 انار 100 بیمار۔ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ نا آپ یاد رکھیے گا کہ جو آخر والے ہیں وہ ہی خالی جگہ ان کی چھوڑیں گے، وہ درمیان میں بھی آپ کو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کیا ہے، جس طرح یہ 5واں آخری ہے 1 خالی جگہ 100 بیمار، یہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ 1 انار 100 خالی جگہ، تو یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ 1 انار 100 بیمار۔ ایسی مزید پیپر پریزنٹیشن کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ذیشان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔